70 سالوں بعد اس کے عزیز و اقارب میں سے وہی شخص جو اس ڈیٹ کو پیدا ہوتا ہے سیم اسی ڈیٹ میں وہ فوت ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں ہم آپ کیا کریں گے؟ کیا منائیں گے اس کا؟ خوشی کی غم منائیں گے نا، ایسا ہی کریں گے. تو خوشی کیوں نہیں منائیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ وہ شخص اسی دن میں آیا اور اسی دن میں چلا گیا، تو اب غم جو ہے نا ہمیشہ ہی خوشی پہ باری ہوتا ہے. آپ کبھی بھی اس شخص کی برتھ ڈے انجوائے نہیں کریں گے. آپ اس کی سوگ منائیں گے، کچھ سالوں بعد اس کو بھول جائیں گے یا جو بھی ہوگا، لیکن کم سے کم آپ اس کی برتھ ڈے نہیں منائیں گے. تو یہ کیسی محبت ہے کہ آپ ایک عام انسان سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ آپ اس کی برتھ ڈے نہیں منا سکتے تکلیف کی وجہ سے؟ تو محبت ہے ہی نہیں آپ کو. یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں کہ آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے. ہاں جس کو محبت ہوگی نا، اللہ کی قسم وہ اس دن اللہ کے نبی میں درود شریف پڑھے گا، اور اس دن وہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار اپنے نبی پر درود پڑھ کے بھیج کے کرے گا کہ آج میرے نبی کو ضرورت تو نہیں، وہ ماشاءاللہ ویسے ہی معصوم عن الخطا تھے، ان پہ بھیج کے جو ہے درود بھیج کے ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں. ہمیں بہت سی برکات، رحمتیں، وسعتیں حاصل ہوتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی کے لیے محب کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، برعکس اس کے کہ ہم اپنے نبی کے لیے عاشق کا لفظ استعمال کریں. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ نیچا رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ تعالیٰ نے آزما لیے دل ان کے لتقویٰ کے لیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے. اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو اللہ کے نبی کی تعظیم و تکریم کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق گزرا ہے. یعنی کہ وہ پھر اتنی آہستگی سے بولا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو دوبارہ بات پوچھنی پڑتی تھی ان سے کہ عمر تم نے کیا کہا، مجھے دوبارہ بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان کر کے دیکھ لیا کہ وہ پرہیزگاری کے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز پست نہیں رکھتا اس کا دل تقوی سے خالی ہے. پھر جو شخص آپ کی حدیث سننے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھائے اور وہ تقوی اور ایمان سے کس قدر دور ہوگا، آپ خود امیجن کریں. ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آوازیں دیتے ہیں یا پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، پردے کے پیچھے سے، دیوار کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اکثر کو بات کا پتہ ہی نہیں ہے. حجرتن، زمین کا وہ قطع ہے جس کے گرد دیوار بنی ہوئی ہو، گھر کے صحن کی چار دیواری وغیرہ. طبری نے فرمایا کہ حجرتن کی جمع ہے حجرن اور اس کی جمع حجرات ہے. گزشتہ آیات میں اللہ کے نبی کی موجودگی میں آپ کے ادب کا بیان تھا. ان آیات میں اس وقت آپ کے ادب کو ملحوظ رکھنے کا بیان ہے جب آپ اپنے گھر میں ہوں. آیات کے الفاظ ظاہر ہے کہ کچھ عربی لوگوں نے اللہ کے نبی کے گھروں کی چار دیواری کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو بلانے کے لیے آوازیں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو لا یعقلون قرار دیا. یعنی کہ لا یعقلون قرار دینے سے مقصود انہیں ڈانٹنا اور تمام مسلمانوں کو آپ کے ادب کی تعلیم دینا تھا کہ آپ ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. کہ جیسے کہ آج ہم اپنے استادوں کو اونچی آواز سے یوں ہی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہیں پہ مرضی کھڑے اپنی آوازیں نہیں دیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے نبی کو بھی آوازیں نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم، کہ پیغمبر آپ ان کی طرف نکلتے، تو خیر لہم، تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے، یعنی کہ اگر اب وہ آوازیں دینے کی بجائے صبر کرتے اور یہاں تک کہ آپ خود آپ کے تشریف لانے کا انتظار کرتے اور کہ آپ خود باہر آ جاتے، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی، کیونکہ اس صبر و انتظام میں آپ کا عدم ملحوظ رکھنے میں انہیں اجر و ثواب بھی ملتا. رسول اللہ زیادہ خوش دلی کے ساتھ ان سے ملتے اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی ضروری باتیں پوری فرماتے. ظاہر ہے کہ جس شخص پر پوری امت کی ذمہ داری کا بوجھ ہے اور وہ ہر وقت اسی فکر و عمل میں مصروف ہے کہ اگر اس وقت جب وہ گھر میں ہے یہ خیال کیے بغیر کہ وہ اس وقت وہ آرام کر رہا ہے، اگر کسی کام میں مصروف ہے، کوئی پرسنلی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کوئی کام مصروف ہو سکتا ہے، اس کے گھر کے بھی معاملات ہیں، تو آوازیں دینا شروع کر دی جائے تو اس خیر کی توقع، تو اس بندے سے خیر کی توقع
اس خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جو صبر و انتظار کے ساتھ اسے حاصل ہونا تھی۔ یعنی کہ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ہم کسی کو واضح دیں نا اور اس کو زبردستی فورس کر کے اس کو بلائیں تو وہ مجبوری سے ہماری بات سنیں گا، برم رکھتے ہوئے یا مان رکھتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی تو مان رکھنے والے، ایسی شان تھی ان کی کہ ہم سبھی شان بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے یعنی کہ اس میں بات ہو رہی ہے کہ اس سے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس سے اساتذہ کرام، اہل علم اور مسلمانوں کے امراء و اکابر کے اکرام کی یعنی کہ ان کی عزت کی بھی تعلیمہ ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اور دیوار کے باہر سے آپ تک آواز بھی پہنچتی تھی، اس وقت آپ کو آواز دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے عقل قرار دیا۔ اب جب کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ آپ ہماری بات سنیں، تو جو لوگ اب ہزاروں میل دور سے آپ کو آواز دیتے ہیں اور آوازیں بھی اس مقصد کے لیے دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے بھی لا یعقلون بے عقل ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں۔ جیسے کہ اب ہم سن لیں، میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ ہم کسی بھی مسلک کو لے کر نہیں چل رہے، ہم انشاءاللہ حق کی بات کریں گے جو کہ قرآن و حدیث پہ مبنی ہوگی۔ میں اپنی بات کرتی ہوں اور میری ٹیم بھی انشاءاللہ، نہ ہم وہابی ہیں، نہ ہم سنی ہیں، نہ ہم شیعہ ہیں، نہ ہم اہل حدیث ہیں، نہ ہم دیوبند ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور سورۃ اعراف میں آئے ہوئے آیت کے مطابق ہم مسلمان ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم مومن بننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس آیت یہ تمہید بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو جو آگے بات بتانے لگی ہوں وہ یقیناً کسی نہ کسی کو بری لگ سکتی ہے، لیکن برا ماننے کی بجائے آپ اپنی اصلاح کریں تو وہ انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگی۔ آپ حق کو تلاش کر لیں گی اور انشاءاللہ جو حق کو تلاش کرتے ہیں، حق کو ڈھونڈتے ہیں، حق کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حق ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اور حق کیا ہے کہ اب جیسے اب ہم دیتے ہیں، ہماری اذانوں میں ہوتا ہے یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کسی صورت میں بتایا تھا کہ یا کا مطلب وہ ہوتا ہے ندا دینا، آواز دینا، اور یا ہمیشہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ جیسے کہ ابھی میں کسی کو آواز دوں یا امی، اے میری ماں ادھر آئیے، تو یا ابھی، یا اے میرے باپ میری بات سنیے، یا پھر یا امی اجلسی، اے میری ماں بیٹھ جائیں۔ میں ان سے ایک بات کہہ رہی ہوں، مثال کے طور پر مخاطب ہو رہی ہوں، تو یا کسی کہتے ہیں سامنے جو زندہ ہے، جو مخاطب ہے، جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پاس ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کے لیے یا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہاں سوائے اس کے جب اللہ کے نبی زندہ تھے تو ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے تھے اور صحابہ کرام کہا بھی کرتے تھے، لیکن اب ہم یا رسول اللہ کبھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ ہماری حاجتیں پوری فرمائیں، آپ ہمارے یہ کام پورے فرمائیں، آپ کی توفیق سے، آپ کے ذریعے سے، آپ کی ولایت سے ہمارے جو آپ کے ذریعے سے ہمارے کام پورے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو پورا کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا سبب ہیں، تو آپ جو ہے نا ہماری دعاؤں کو مقبول کریں، قبول فرمائیں۔ یعنی کہ اتنے عجیب و غریب لوگ ملتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے یہ کر کیا رہے ہیں اور ان کا علم کہاں جا رہا ہے۔ خود اتنے ان کی پرسنالٹی ہوگی لیکن جب گفتگو کریں گے تو یقین کریں دل کرتا ہے کہ چپ ہی رہیں، اتنی وجاہت والی گفتگو کرتے ہیں جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں یا کسی سے بھی بات کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس فاسقن، کوئی فاسق، بنبأ، خبر لے کر، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پہنچے، قومن، کسی قوم کی وجہ سے، بجہالت، لا علمی میں، تمہیں کوئی نقصان پہنچے، فتصبحوا، اور تم پھر ہو جاؤ، علی ما فعلتم، جو کچھ تم نے کیا ہو، نادمین، شرمندہ ہو جاؤ اپنے اس معاملے پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ فاسق کی خبر پر بلا تحقیق عمل کرنا جہالت ہے۔ اب فاسق کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو عادل نہ ہو، مطلب جو حق کی سچی بات نہ کرتا ہو، جس کی عادت ہو چغلی لگانے کی، غیبت کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، تو ہم اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوئی بھی ہے، کوئی بہت سچا انسان بھی ہے نا، تو آپ کوشش کریں اپنے معاملات کو، اپنے ظن کو، اپنے گمان کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کوشش کریں، بلکہ اب اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جب کسی سے کوئی بات سنیں تو آپ اس بات کی تحقیق کر لیں، اس سے جس بندے کی اس نے بات کی ہے اس کے سامنے لے جائیں اس کو، یا اس سے پوچھیں
تم نے ایسے ایسے میں نے تمہارے بارے میں بات سنی ہے کہ تم نے یہ بات کی ہے، کیا تم نے یہ بات کی ہے؟ اس سے پوچھیں، وہ انکار کرتے تو پھر اس بندے کو سامنے لائیں کہ اس بندے نے تم سے یہ بات کی تھی اور میں نے اس بندے سے یہ بات پوچھی ہے۔ ایسے یقین کریں، چغل خوری کرنے والوں کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے یہ عجیب و غریب کام نہیں کرنے، یہ اوچھی حرکتیں میں نے نہیں کرنی، تو اس سے آپ کو ثواب بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ اپنی رشتوں کے اندر تباہی سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہاں اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ فاسق کی خبر پر بلا تحقیق عمل کرنا جہالت ہے، جو خطا سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مجتہد اگر غلطی کرے تو اسے مخطی کہہ سکتے ہیں، جاہل نہیں، جبکہ بلا تحقیق فاسق کے قول پر فیصلہ کرنے والا اگر غلط فیصلہ کرے تو وہ جاہل ہے۔ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی فاسق کی خبر پر بلا تحقیق کوئی کارروائی کر گزرو اور لا علمی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو اور ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی یا قتل کر دو، ان کی غیبت کر بیٹھو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کر بیٹھو، تو غرض تمہاری طرف سے انہیں کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کتنا ہی فتنہ اور فساد ہیں جو بلا تحقیق ایسی خبروں پر عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور بات بگڑ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ما علی ما فعلتم نادمین، یعنی کہ تم پھر شرمندہ نہ ہو جاؤ، یعنی پھر تم اس پر پشیمان ہو جاؤ، کیونکہ جلد بازی اور بلا تحقیق کام کا نتیجہ ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ آیت کے الفاظ میں فاسقون اور بنابین دونوں نہ کرائیں، اس میں کسی خاص شخص کو متعین نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا کہ کوئی فاسق شخص کوئی بھی خبر لے کر تمہارے پاس آئے تم اس کی تحقیق کر لو۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جن نے رسول اللہ نے قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ لوگ مسئلہ یعنی کہ اس اسلحہ لے کر مسئلہ ہو کر استقبال کے لیے آئے، تو یہ ڈر گئے کہ شاید یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وہیں سے واپس آ کر اللہ کے نبی کو شکایت کی کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کو ولید بن عقبہ سے متعلق قرار دینے والی